والدین دونوں کے حقوق کی بڑے عظیم ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن بالخصوص یاد رکھیں والدہ کا جو حق ہے والد سے 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ماں ان 3 ایسے مرحلوں سے گزرتی ہے باپ نہیں گزرتا۔ پہلا مرحلہ صعوبت حمل ہے، دوسرا مرحلہ صعوبت ولادت ہے، اور تیسرا مرحلہ صعوبت رضاعت اور تربیت اور پرورش ہے۔ 3 ایسے مرحلے ہیں جن سے صرف ماں گزرتی ہے، باپ سوچ بھی نہیں سکتا جن مرحلوں سے ماں گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ صعوبت حمل ہے کہ 9 ماہ تک تجھے ماں اپنے پیٹ میں رکھے، 9 ماہ کے اندر ماں کی اتنی بھی جسمانی قوتیں ہوتی ہیں ساری بیٹے کی طرف جاتی، اس کی پرورش، اس کی خدمت، اس کی حفاظت کے۔ ماں کا اپنا نظام زندگی بری طرح متاثر ہوتا ہے، اکثر طبیعت بوجھل رہتی ہے، اس کے سونے کھانے پینے کے انداز بدل جاتے ہیں، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی حالت متغیر ہو جاتی ہے، اور ہر آنے والا لمحہ پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن ماں سب کچھ برداشت کرتی ہے صرف اولاد کے لیے۔ یہ مرحلہ صعوبت حمل ماں پر گزرتا ہے، باپ پر نہیں گزرتا۔ دوسرا مرحلہ صعوبت ولادت، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت ماں کے اوپر جان کنی کی کفیت طاری ہوتی ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ماں ہوتی ہے، قبل از وقت اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ماں ساری تکلیفیں دکھ برداشت کرتی ہے صرف اولاد کے لیے۔ اور تیسرا مرحلہ ماں پہ گزرتا ہے، باپ پہ نہیں گزرتا، وہ صعوبت رضاعت اور تربیت ہے۔ جب بیٹا پیدا ہو گیا تو ماں ہر وقت اس کی نگہداشت میں رہتی ہے، حفاظت کرتی ہے، اپنا سکون اس کے سکون پر قربان کر دے، اس کا بولو براز بغیر کسی ناگواری کے صاف کرتی، ہزارہ تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود پھر وہ اپنے خون کا عطر بھی پلاتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے یار۔ اور اس مرحلے سے بھی ماں گزرتی ہے، باپ نہیں گزرتا۔ قرآن مجید کے اندر واضح طور پر فرمایا، انہی ماں کی خدمات کو متوجہ کرتے ہوئے انسان کو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو وصیت کی اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں، حملتہ امہ وہنا علی وہن، پہلے والدین کی بات کر دی، وصیت فرما دی، لیکن خصوصی طور پر پھر ماں کا ذکر کیا کہ اس کی ماں نے پیٹ میں رکھا اس کو کمزوری پہ کمزوری جھیلتی ہوئی، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک اس کی ماں نے اس کو دودھ پلایا۔ اور سورۃ الاحقاف میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے تاکید کی انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، باپ بھی آ گیا ماں بھی آ گئی، لیکن پھر ساتھ خصوصی طور پر فرمایا حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں اٹھائے رکھا، وَوَضَعَتْهُ کرہا، اور اس کو جنم دیا تکلیف کے ساتھ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور اس کو پیٹ میں اٹھانا اور اس کو دودھ پلانا 30 مہینے تک ماں نے برداشت کی۔ ماں کی خدمات علیحدہ طور پر قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ اور ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو حضور نے فرمایا قال امک ثم من، قال امک ثم من، قال امک ثم من، قال ابوک۔ 3 دفعہ حضور نے فرمایا تیری ماں کا، اس نے کہا پھر فرمایا تیری ماں کا، پھر فرمایا تیری ماں کا، پھر فرمایا قال ابوک، تیرے باپ کا۔ 4تھی دفعہ باپ کا ذکر کیا، 3 دفعہ پہلے ماں کا ذکر کیا۔ ماں کا حق جو ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں ساری زندگی اگر انسان لگا رہے تو ماں کی ایک سانس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ وہ ابو بردہ جو تھے، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ کر رہے تھے، ایک یمنی شخص آیا کعبے کا طواف کر رہا ہے، اور اس نے اپنی پشت پر اپنی ماں کو سوار کیا اور کہا حضرت میں یمن سے آیا ہوں اور اسی طرح آیا ہوں اور آ کے اپنی ماں کو حج کروا رہا ہوں۔ اب غور کیجئے، وہ یمن سے شخص چلا اپنے کندھوں پر اپنی ماں کو اٹھا کر پیدل سفر کیا، اللہ غنی، اور آ کر سارا حج کرایا۔ بندہ اکیلا ہی حج کر لے تو بڑی بات ہے، بڑی مشقتیں تکلیفیں ہیں اس کے اندر یار، اس کا اجر ایسے ہی نہیں ہے کہ حج ماں قبل کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہر قدم پر اللہ حاجی کو 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا ہے، اجر بڑا ہے اس کا، لیکن کیوں مشکل امر ہے۔ کہا ماں کو کندھوں پر اٹھا کر یمن سے آیا ہوں، یہاں حج سارا کروا لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے حضرت کیا میں نے ماں کا صلہ ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے ماں کی تو ایک سانس کا بھی صلہ ادا نہیں کیا، ساری زندگی کے صلے کا کہاں پوچھ رہا۔ اور ایک وہ بھی شخص صحابی کہتے ہیں میں ایسے سفر سے آیا کہ وہ اتنی جگہ گرم تھی کہ گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو وہ بھی کباب بن جائے، 6 میل تک میں ماں کو اپنی پشت پر اپنی گردن پر سوار کر کے آیا ہوں، اور سفر بھی اتنا کٹھن ہے، اتنی گرمی تپش ہے کہ گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو وہ بھی کباب بن جائے۔ یا رسول اللہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور نے فرمایا جو تیری وقت ولادت تیری ماں کو درد کے جھٹکے آئے تھے، شاید ان جھٹکوں میں سے تو ایک جھٹکے